آج کے اس پروگرام میں جس عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے کافروں سے دوستی اور فتنہ ارتداد۔ آپ دیکھیں، نیوز چینلز دیکھیں، سماچار دیکھیں، نیوز پیپرز پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس تیزی سے آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے کسی بھی انسان سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس سے دوستی کرنا، اس سے محبت کرنا، چاہے وہ محبت بہن کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محبت بھائی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز نہیں۔ اگر کوئی آپ کی دوست، کوئی آپ کی فرینڈ ایسی ہے جو آپ کے والدین کو گالی دیتی ہے، اگر آپ کی کوئی بہن ایسی ہے، کوئی دوست ایسی ہے جو کافر ہے اور وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتی ہے، آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، تو کیا آپ کو کبھی اس سے دوستی کرنے کا؟ بلکہ میں ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں جو دوستی جنہوں نے کی کفار سے، ایسے لوگوں سے جو ایمان والے نہیں تھے، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ رکشا بندھن کے وقت اس نے اپنے دوست کے ہاتھ میں راکھی باندھی۔ آپ جانتی ہیں کہ کفار کے تہوار یہ ہمارے لیے منانا جائز نہیں ہے، یہ ان کے تہوار ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک خالق دو جہاں و مالک ارض و سما کے لیے لائق ہیں۔ وہ اللہ کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اس مبارک محفل میں دین کے خاطر، ایمان کی خاطر اور اسلام کی خاطر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم ایک ایسی محفل میں جمع ہیں کہ جس محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایسی محفل میں جمع ہیں کہ جس محفل میں اللہ رب العالمین کی رحمت برستی ہے، اس کا فضل و احسان برستا ہے۔ لہٰذا آپ اس موقع کو غنیمت جانیں اور حتی الامکان اس سے استفادہ کرنے کی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں آپ کا بھی اور آپ تمام خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی جل جمعی کے ساتھ
اتنے مہذب اور مؤدب انداز میں ہمارے سابق مقرر جناب محمد اشرف صاحب سلفی اٹاوی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا۔ نیز آپ سے ایک گزارش جو مجھے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ تمام خواتین سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ اس طرح کے پروگراموں میں جب بھی آئیں تو مکمل برقعے میں آئیں، اپنے چہرے کو ڈھانک کر آئیں، یہی شرعی طریقہ ہے۔ ہم اگر ایک ایسی محفل میں جاتے ہیں جو اسلامی محفل ہے اور اس میں ہم پردے کا خیال نہ رکھیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ہم ایک ایسی محفل میں جمع ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضل و کرم کا پاس و لحاظ رکھیں، شریعت کے قوانین کا پاس و لحاظ رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ سے آپ تمام خواتین اس کا خاص خیال رکھیں گی۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جس عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے کافروں سے دوستی اور فتنہ ارتداد۔ غالباً فتنہ ارتداد کے تعلق سے یہ آج کا تیسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے 2 پروگرام آلریڈی ہو چکے ہیں، اور جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ فتنہ ارتداد اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے بعض اسباب کو پچھلے پروگراموں میں بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا میں ان اسباب کو تفصیلی طور پر بیان نہیں کروں گا، بلکہ گزارش یہ ہے کہ آپ تمام خواتین جنہوں نے اس موضوع پر پچھلے پروگرام کو نہیں سنا وہ یوٹیوب پر آئی ٹرسٹ ٹی وی ڈال کر سرچ کریں، اور وہاں پر جہاں یہ پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں وہاں سے اس پروگرام کو ضرور سنیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں ارتداد کی وضاحت کر دوں۔ ممکن ہے بعض خواتین کو ارتداد کا معنی نہ سمجھ میں آیا ہو، تو ارتداد کا مطلب ہوتا ہے دین سے پھر جانا، دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں داخل ہو جانا، یعنی اللہ کا کوئی بندہ کوئی بندی جو کل تک اللہ کا اقرار کرتی تھی، جو کل تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتی تھی، اگر وہ بندی اللہ نہ کرے کبھی اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو اپنا رب نہ مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا نبی تصور نہ کرے، تو اس کو بولتے ہیں ارتداد۔ یعنی کسی بھی ذریعے کوئی لڑکا یا لڑکی، کوئی آدمی یا عورت اسلام سے پھر جائے، دین سے پھر جائے، ایمان کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، تو اس کو بولتے ہیں ارتداد۔ اور آپ جانتی ہیں ارتداد کی وبا یہ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، ارتداد کی وبا بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ آج آپ اگر ماحول پر نظر رکھیں، آپ دیکھیں، نیوز چینلز دیکھیں، سماچار دیکھیں، نیوز پیپرز پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس تیزی سے آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک اللہ کا اقرار کرتے تھے، وہ لوگ جو کل تک اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، وہ لوگ جو کل تک اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے، اللہ کی وہ بندیاں جو کل تک اللہ کو اپنا رب مانتی تھیں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بندیاں اللہ کو اپنا رب نہیں مانتی، وہ عورتیں اللہ کو اپنا خالق نہیں مانتی، اپنا مالک نہیں مانتی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتی۔ ذرا بتائیں کہ آج ہمارے پاس ہماری اس جھولی میں اگر کچھ ہے تو وہ توحید کے سوا اور کیا ہے؟ ہمارے پاس بہت سی نمازیں نہیں، ہمارے پاس بہت سے روزے نہیں، ہم نے ڈھیروں عبادتیں نہیں کر رکھی ہیں، ہماری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو اللہ کی قسم وہ صرف ایمان کی دولت ہے، اگر کچھ ہے تو وہ اسلام کی دولت ہے۔ اور اگر آج ہماری جھولیوں سے، اگر آج ہمارے ان سینوں سے اسلام کی دولت نکال لی جائے، ایمان کی دولت نکال لی جائے، تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں بچنے والا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موضوع کے تعلق سے نہایت محتاط رہیں، جاگیں، خود دوسروں کو بھی جگائیں اور سوچیں سمجھیں کہ ارتداد کے کیا اسباب ہیں، کیا اس کا علاج کیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے بعض اسباب بیان کیے تھے، ان اسباب کو بیان کیے دیتا ہوں، تفصیل آپ وہاں پر سن سکتی ہیں۔ پہلی چیز جو میں نے بیان کی تھی
وہ یہ تھی کہ دینی تعلیم کی کمی۔ آج خصوصاً عورتوں میں دینی تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ارتداد کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ دوسرا سبب جو میں نے بیان کیا تھا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، وہ یہ کہ آج جو کفار کے اسکول ہیں، آج جو ہماری مائیں اور بہنیں انگلش میڈیم کی میں پڑھنے کے شوق میں جو کفار کے اسکولوں میں ایڈمیشن لے رہی ہیں، اور وہاں پر جو وہ مسلمان اور ہندو لڑکوں کے بیچ میں رہ رہی ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو یہ بھی ارتداد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ جو میں نے بیان کی تھی وہ یہ کہ کفار کی جانب سے آج باقاعدہ منظم کام ہو رہا ہے، سسٹمیٹک یہ کام انجام دیا جا رہا ہے کہ کس طرح اسلام کی عورتوں کو، مسلمان لڑکیوں کو اسلام سے دور کرا جائے، ان کے دلوں سے اسلام کی دولت کو چھینا جائے اور ان کو اپنے مسلم میں، ان کو اپنے مذہب میں داخل کیا جائے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، باقاعدہ بنگال میں تو یہ اعلان کیا جاتا ہے اور یہ کھلم کھلا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ بہو لاؤ اور بیٹیاں بچاؤ۔ جانتی اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، یعنی جو ان کی کفار کی جو بیٹیاں ہیں، ہندو جو لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں کی حفاظت کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان پر نظر رکھو، اور جو مسلمان لڑکیاں ہیں ان کو اپنے چنگل میں پھنساؤ، ان کو اپنے جال میں پھنساؤ اور ان کا ایمان ان سے چھین لو، ان کو اسلام سے دور کر دو، ان کے ایمان سے دور کر دو۔ اور اسی طرح چوتھا سبب جو میں نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ آج اسلامی تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آج ہمارے بچیوں کو اسلامی تربیت نہیں مل رہی، بچپن سے ہی ان کو سکھایا نہیں جاتا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جب وہ بچپن سے کچھ جانیں گے ہی نہیں تو وہ بڑے ہو کر ان کے لیے اسلام کو چھوڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، بڑے ہو کر ان کا اللہ کا انکار کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے بچپن سے انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے، وہ بچپن سے جانتے ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے۔ لہٰذا یہ اسباب تھے جس سے پہلے بیان کیے جا چکے تھے۔ اسی طرح ایک بہت اہم سبب جو بیان کیا گیا تھا ارتداد کا، ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ آج باقاعدہ ایسے لوگ ٹریننگ کو دی جا رہی ہے اور ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جو لوگ مسلمان لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، جو مسلمان لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، اور جب وہ ان کی چنگل میں پھنس جاتی ہیں، ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، تو ان کا ایمان ان سے چھین لیتے ہیں، شادی کے بہانے ان کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں، اور بعد میں ایسی لڑکیوں کی حالت کیا ہوتی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ 5 اسباب تھے جو اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، ان کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہتی ہیں تو آپ آئی ٹیسٹ ٹی وی پر جا کر یہ ان کی تفصیل جان سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک چھٹا سبب جو آج بیان کیا جائے گا کہ آج ارتداد اتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں کیوں پھیل رہا ہے، تو یاد رکھیں ارتداد کا ایک بہت اہم سبب یہ بھی ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں وہ مسلمان لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے کسی بھی انسان سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس سے دوستی کرنا، اس سے محبت کرنا، چاہے وہ محبت بہن کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محبت بھائی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں ولا اور برا یہ مسئلہ آج اکثر ہماری مائیں بہنیں نہیں جانتی۔ ولا اور برا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا۔ اللہ کے لیے دوستی ہم کس سے کرتے ہیں؟ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، جو اسلامی مائیں اور بہنیں ہیں، ان سے ہم اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ایسے لوگ ہیں، جو ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو اسلام کو نہیں مانتی، جو اللہ کی منکر ہوتی ہیں، وہ کبھی ہماری دوست نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ ہم اسلام کے علاوہ کسی اور مسلک والے سے، کسی اور مذہب والے سے دوستی کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی دوسری لڑکی سے محبت کر رہی ہے، دوستی کر رہی ہے، ایسی لڑکی جو اسلام کی نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو جو ہمارے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، جو ہمارے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔
آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان، ایک ایسا بندہ یا بندی جو اگرچہ کافر ہے، جو اگرچہ اللہ کو نہیں مانتی، مسلمانوں سے دوستی کر لیتی ہے یا مسلمان اس سے دوستی کر لیتے ہیں، تو ہماری بہت سی ماؤں بہنوں کے ذہن میں یہ سوال کھٹک رہا ہوگا کہ اس میں حرج کیا ہے، آخر حرج پرابلم اس میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں بہت بڑی پرابلم ہے، بہت بڑی پرابلم ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں، اگر کوئی آپ کی دوست، کوئی آپ کی فرینڈ ایسی ہے جو آپ کے والدین کو گالی دیتی ہے، اگر آپ کی کوئی بہن ایسی ہے، کوئی دوست ایسی ہے جو کافر ہے اور وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتی ہے، آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، تو کیا آپ کو کبھی اس سے دوستی کرنے کا من کرے گا؟ کیا آپ کبھی اس کو اپنا دوست بنانا گوارا کریں گی؟ ہرگز نہیں۔ کبھی کوئی انسان، کبھی کوئی مرد ہو یا عورت، کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ کسی ایسے انسان سے دوستی کرے جو انسان اس کے ماں باپ سے نفرت کرتا ہو۔ کبھی کوئی عورت، کوئی لڑکی ایسی لڑکی سے محبت یا وہ دوستی نہیں کرے گی جو اس کے ماں باپ کو گالی دیتی ہو، جو اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہو، جو اس کے ماں باپ سے نفرت کرتی ہو۔ اب ذرا بتائیں، ایک ایسی لڑکی جو ہمارے رب کو نہیں مانتی، ایک ایسی لڑکی جو ہمارے رب کو گالیاں دیتی ہے، ایک ایسی لڑکی جو ہمارے رب کا احترام نہیں کرتی، کیا اس سے ہم دوستی کریں گے؟ کیا اس سے ہم محبت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب تک کوئی بندہ یا بندی اسلام میں داخل نہ ہو جائے ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس سے دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ بلکہ یہ تو عام لوگ ہیں، اگر کوئی ایسا انسان کہ جس کے ماں باپ کافر ہوں، جس کے بھائی بہن اللہ نہ کرے کافر ہوں، یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ان سے محبت کرنے کو بھی منع فرمایا ہے، ان سے محبت کرنا بھی اسلام میں منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس آیت کو بغور سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اگر تمہارے ماں باپ اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو اللہ نے فرمایا ان سے محبت مت کرو، ان سے محبت مت کرو، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں محبت یہ ایک نہایت اعلیٰ چیز ہوا کرتی ہے، دوستی یہ نہایت اعلیٰ چیز ہوا کرتی ہے۔ اپنی دوستی کا ایک معیار بنائیں، اپنی محبت کا ایک معیار بنائیں۔ محبت ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہوا کرتی، یہ دوستی اس کا حقدار ہر کوئی ایرا غیر نہ تو خیرا نہیں ہوا کرتا، یہ چند خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے دوست آپ ہرگز نہ بنائیں جو اللہ کو نہ مانتی ہوں، جو اس کے رسول کو نہ مانتی ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج ہماری بہت سی مائیں بہنیں ایسی لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں جو کافر ہوتی ہیں۔ ارتداد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وجہ اس لیے ہے کیونکہ جب ان سے دوستی ہو جاتی ہے، جب ان سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، کھانا پینا ساتھ رہتا ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے حرکات و سکنات کو آپس میں مٹانے لگتی ہیں اور ایک دوسرے سے متاثر ہونے لگتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مقام یہ آتا ہے کہ وہ عید پر ہمارے گھر آتی ہے اور اس کے تہوار میں، دیوالی میں، ہولی میں ہم اس کے گھر جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں صرف ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں جو دوستی جنہوں نے کی کفار سے، ایسے لوگوں سے جو ایمان والے نہیں تھے، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ رکشا بندھن کے وقت اس نے اپنے دوست کے ہاتھ میں راکھی باندھی۔ آپ جانتی ہیں کہ کفار کے تہوار یہ ہمارے لیے منانا جائز نہیں ہے، یہ ان کے تہوار ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ ہم رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے، ان سے دوستی کریں گے، تو یقین جانیں ایسا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک نارمل چیز ہو جائے گی، ایک نہایت عام چیز ہو جائے گی۔ حالانکہ حقیقت میں یہ عام نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم کفار کے تہوار پر ان کو مبارکباد دیں۔ اور یہاں تو مبارکباد نہیں دی جاتی بلکہ ان کے تہوار میں شریک ہوا جاتا ہے اور ان کے تہوار کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ان کو منایا جاتا ہے اور باقاعدہ راکھیاں باندھی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں ارتداد کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح ارتداد کی
ایک دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کفار کے محلوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان جو علاقے ہوتے ہیں ان میں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، لوگ اچھے نہیں ہوتے، لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، آپس میں محبتیں نہیں ہوتی، الفتیں نہیں ہوتی، اس لیے بہت سے آج امیر لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے تو وہ ایسے ایریاز میں جانا پسند کرتے ہیں، ایسے محلوں میں جانا پسند کرتے ہیں جو محلے جو ایریا ڈیولپڈ ہوتے ہیں، جو ترقی یافتہ محلے ہوتے ہیں، ایسے ایریوں میں آج بہت سارے لوگ جانا پسند کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے ایسے ایریوں میں آپ کو کفار ہی زیادہ ملیں گے، مسلمان آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کفار کے ساتھ رہتے ہیں تو ان میں گھل مل جاتے ہیں اور پھر صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک سچی مثال دوں، ایک سچی مثال، یہ ممبئی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ممبئی میں کام کر رہے تھے، ان کی نوکری ممبئی میں ہی کسی دوسری جگہ لگ گئی، ایک ایسے ایریے میں جو ایریا مسلمانوں کا ایریا نہیں بلکہ کفار کا ایریا تھا۔ تو وہ وہاں پر جا کر رہنے لگے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی گھر کی بالکنی میں کھڑا ہوا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ان کا بیٹا جو بمشکل ابھی 6-7 سال کا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ، بغور سنیں اس کو، ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے یہ مثال۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے بالکنی میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور سامنے سے ہندو کا کوئی تہوار تھا تو ہندو لوگ اپنی مورتیاں لے جا رہے تھے۔ بچے نے جب یہ منظر دیکھا تو بچہ اپنے ابو سے، اپنے والد سے بڑی شرافت سے پوچھنے لگا کہ ابو جان، یہ مورتیاں ہمارے گھر میں کب آئیں گی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا ابو جان، یہ مورتیاں ہمارے گھر میں کب آئیں گی، یعنی ہم کب یہ تہوار منائیں گے اور ہم کب اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ بچہ بیچارہ نادان تھا، وہ کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو نہیں معلوم صحیح کیا غلط کیا ہے، لیکن باپ سمجھدار تھا۔ اگر ہماری طرح کوئی انسان ہوتا تو اس بات کو ہلکے میں لیتا اور یوں ہی جان دیتا، لیکن باپ سمجھدار تھا۔ سچی مثال ہے یہ، باپ سمجھدار تھا۔ باپ کی بات، بیٹے کی بات سن کر باپ کی آنکھیں کھل گئیں، اس کے ہوش اڑ گئے، فوراً سمجھ گیا کہ اگر میں کچھ اور دن، کچھ اور سال، کچھ اور عرصے اس بستی میں رہا تو ممکن ہے کہ میں دولت کما لوں، ممکن ہے کہ میں دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤں، ممکن ہے کہ اگر آج میرے پاس 2 گھر ہے تو آگے 4 گھر ہو جائیں، ممکن ہے میرے پاس بہت دولت اکٹھی ہو جائے، لیکن میرے بچے کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، میرے بچے کا اسلام سلامت نہیں رہے گا، وہ آگے جا کر اسلام پر باقی رہے گا یا نہیں رہے گا یہ معلوم نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر میں یہاں پر رہا تو میرے بچے کا ایمان خطرے میں پڑنے والا ہے، اس لیے اس نے فوراً اس گھر کو چھوڑا اور واپس اسی بستی میں آ گیا، اپنی نوکری کو چھوڑ کر جہاں پر وہ پہلے رہتا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا کس قدر اچھی بات ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی بستی میں رہتا ہے، اور اگرچہ مسلمان اسے تکلیف دیتے ہیں تو وہ تکلیف پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو بہتر مقام دیتا ہے، اس کو اللہ بہتر بدلہ دیتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان کفار کی بستی میں رہنے لگے۔ بلکہ اگر میں آپ کو خود اٹاوا کی مثال دوں، ممبئی تو خیر بہت دور کی بات ہے، اگر میں آپ کو اٹاوا کی مثال دوں تو اٹاوا کے قرب و جوار میں، اٹاوا کے آس پاس ایک ایسا گاؤں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک ایسا گاؤں ہے جس گاؤں کی حالت یہ ہے کہ وہ اکثریت وہاں پر ہندوؤں کی ہے، اور آج وہاں پر اللہ گواہ ہے، حالت یہ ہے کہ وہاں پر آپ کسی بھی وقت چلی جائیں، نماز کے لیے آپ کو کوئی مسجد میں نہیں ملے گا، آپ کو ہمیشہ نماز کے لیے کوئی مسجد میں نہیں ملے گا، تالا مسجد میں لگا ہوا ملے گا۔ اور یہ عام دنوں کی بات نہیں، بلکہ جمعے کے وقت بھی اگر آپ جا کر دیکھ لیں، میں وہاں پر خود گیا ہوں، جمعے کے وقت دن بھی اگر آپ جا کر دیکھ لیں تو جمعے کا وقت ہو جاتا ہے لیکن مسجدوں میں تالا لگا رہتا ہے۔ ایک مسجد ہے اس میں بھی تالا لگا رہتا ہے باقاعدہ۔ اگر وہاں پر آپ کو جمعہ پڑھانا ہے، میں خود گیا تو وہاں پر آپ کو جا کر تالا کھلوانا پڑے گا، لوگوں کو گھر گھر جا کر بلانا پڑے گا کہ لوگوں، اللہ کے بندے آؤ، آج جمعے کا دن ہے، کم سے کم آج کے دن تو نماز پڑھ لو۔ یہ وہاں کے لوگوں کی حالت ہے، یہ وہاں کے لوگوں کی حالت ہے۔ ان کو اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں، ان کو دین سے کوئی مطلب ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے۔ بلکہ
اگر آپ وہاں پر عید اور بقرعید جو مشہور تہوار ہے ہمارے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں، عید الاضحیٰ کو قربانی کے دن کوئی قربانی نہیں کرتا ہے، ان کے اندر شوق ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی کے بنسبت اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو شاید سن کر حیرانی ہوگی، تعجب ہوگا کہ وہی لوگ، وہی گاؤں والے، وہی انسان جو عید الاضحیٰ پر قربانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانور قربان نہیں کرتے، وہی لوگ عید کو، وہی لوگ دیوالی مناتے ہیں۔ آپ دیوالی کے موقع پر جا کر دیکھ لیں، لوگوں کے گھروں میں لائٹیں لگی ملیں گی۔ آپ ہولی کو جا کر دیکھ لیں، لوگ ہولی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں دعویٰ کی بات کر رہا ہوں، کوئی دور کی نہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اب ذرا بتائیں کہ ایسے لوگ کہ جو عید کو عید نہیں مناتے، عید الاضحیٰ کو قربانی نہیں کرتے، اور جو ہولی کے دن ہولی کھیلتے ہیں، جو لوگ دیپاولی کو پٹاخے جلاتے ہیں، اگر وہ کل اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کے منکر ہو جائیں، کیا ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہے؟ یقیناً ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے تھوڑی بیداری کا مظاہرہ کریں، اور یہ مت سوچیں کہ یہ فتنہ ہمارے آس پاس نہیں ہے۔ یہ فتنہ کتنے تیزی سے پھیل رہا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ممبئی میں صرف ایک مہینے میں 13 کیسز ایسے درج ہوئے کہ جس میں 13 خواتین نے 13 مسلمان عورتوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ پونے میں ایک مہینے میں، صرف ایک مہینے میں 45 کیسز ایسے درج ہوئے کہ جس میں کفار کی عورتیں، مسلمان کی عورتیں کفار کی عورتیں بن گئیں، جس میں مسلمان عورتوں نے کفار کی عورتوں سے شادی کر لی، کفار سے شادی کر لی، اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کافر بن گئی۔ اور اگر میں آپ کو تازہ رپورٹ دوں، اگست کی بات ہے، اگست میں ممبئی کے شہر میں، ممبئی میں 20 کیسز ایسے درج ہوئے ہیں کہ جس میں 20 عورتوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کو خیر آباد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مثالیں ہمارے لیے، ہمیں جگانے کے لیے کافی ہیں، ہماری آنکھوں کھولنے کے لیے کافی ہیں، ہمارے سوتے ہوئے دلوں کو جگانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ فتنہ آج کس تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ یہ وہ رپورٹ ہیں جو قانونی طور پر رپورٹ کی جاتی ہیں۔ کتنی ساری مثالیں ایسی ہیں، کتنی سارے واقعات ایسے ہیں جو قانونی طور پر آفیشیلی درج نہیں کی جاتے، اور بہت سی مسلمان خواتین یوں ہی اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، اسلام کو بھول جاتی ہیں، اللہ کو بھول جاتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ ممبئی تو بہت دور کا شہر ہے، پونے تو ہمارے علاقے سے بہت دور ہے، ابھی ہمارے علاقے میں فتنہ کہاں آیا ہے، تو یاد رکھیں آپ کا یہ سوچنا غلط ہے۔ مجھے جو رپورٹ ملی ہے، اللہ کرے کہ یہ رپورٹ غلط ہو اور یہ بات جھوٹی ہو، لیکن اگر یہ بات سچی ہے تو ہمارے کانوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے جو رپورٹ ملی اٹاوا کی، کہیں اور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، خود اٹاوا کی میں بات کر رہا ہوں کہ اٹاوا میں، کوتوالی میں 1-2 کیسز نہیں بلکہ مکمل پورے 100 کیسز ایسے درج ہوئے ہیں کہ جس میں 100 خواتین نے، 100 مسلمان عورتوں نے اسلام کو چھوڑ کر کفار کے مذہب میں داخل ہونے کی FIR درج کی ہے۔ 100 خواتین اسلام کو چھوڑ کر کفار سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اٹاوا کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو، یہ رپورٹ غلط ہو، لیکن اگر یہ سچی ہے تو ہمارے سوتے ہوئے دلوں کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ اس تیزی سے ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہویں سلامت ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یہ مت سوچیں کہ یہ فتنہ آپ کے گھر نہیں آ سکتا۔ اس بے خبری میں مت رہیں کہ یہ فتنہ آپ کے گھر نہیں پہنچ پائے گا۔ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ فتنہ کب کس کو اچک لے اور کب کون اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اور ایسے اسباب کو تلاش کریں کہ جن سے ہم ایسے اسباب کو توڑ سکتے ہیں اور ایسے اسباب سے دور رہ سکتے ہیں جو فتنے میں پڑنے کا سبب ہوتے ہیں۔ یہ فتنہ بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہوں اور ایسے اسباب سے بچیں کہ جن اسباب سے عورتیں ارتداد کا شکار ہوتی ہیں۔ اور میں عورتوں کی بات خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو مرد ہیں وہ اس فتنے کا شکار نہیں ہوتے، نہیں، بہت سارے مسلمان مرد بھی اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں، یہ سچ ہے،
لیکن عورتیں اس فتنے کا جلدی شکار ہو جاتی ہیں۔ عورتیں نازک مزاج ہوتی ہیں، ان کو بہکانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ان کو بہکانا بہت آسان ہوتا ہے، اسی لیے عورتیں اس فتنے میں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی بہنوں کا جائزہ لیں، اپنی بیٹیوں کا جائزہ لیں اور ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کریں کہ جن سے وہ اس فتنے سے بچ سکیں اور اپنے اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح اس فتنے کا ایک بہت بڑا سبب وہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے ماں اور بہنوں کے لیے یوں تو تعلیم کا کوئی نظام، اسلامی تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں، آج بہت ساری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو الحمدللہ اسکولوں میں جا کر پڑھ رہی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں یہاں پر اسلامی تعلیم کی۔ اسلامی تعلیم آج ہماری ماں و بہنوں کو بالکل نہیں دی جا رہی ہے۔ اسلامی تعلیم آج ہماری ماں و بہنوں کو نہیں دی جا رہی ہے۔ وہ اسلامی تعلیم سے بے بہرا ہیں، ان کو اسلام کی خبر نہیں ہے، ان کو ایمان کی خبر نہیں ہے، ان کو یہ تک نہیں معلوم۔ میں سچی مثال دے رہا ہوں، ان کو آج ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین، کچھ عورتیں، کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو یہ تک نہیں جانتی کہ آدم علیہ السلام کون تھے، جو یہ نہیں جانتی کہ آدم علیہ السلام کون تھے، ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ان سے ہمارا ناطہ کیا ہے، ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے وہ نہیں جانتی۔ بلکہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں، میں اٹاوا کی بات کر رہا ہوں اور اٹاوا کے ارد گرد کی، کچھ خواتین ایسی بھی ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ سمجھتی ہیں کہ آج اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اگر آج ہم گانے سن رہے ہیں، اگر آج ہم چوری کر رہے ہیں، اگر آج ہم ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، غرض یہ کہ اگر آج ہم کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس گناہ کے کام کرنے کی وجہ بھی اللہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ، یعنی گناہ ہم کر رہے ہیں اور گناہ کروانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ نعوذ باللہ، آج ہماری ماں بہنوں کا، آج ہماری بیٹیوں کا یہ حال ہے، وہ اسلام سے اس درجہ دور ہیں کہ وہ اللہ تک کو نہیں پہچانتی۔ وہ نعوذ باللہ یہ تصور کر رہی ہیں کہ ہم جو گناہ کا کام کر رہے ہیں اللہ کروا رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین ظالم ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کا بھی ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں کس درجہ اسلامی تعلیم سے دور ہیں۔ اور اگر ہمیں، غور سنیں، کہ اگر ہمیں اس فتنے کے دروازے کو بند کرنا پڑے، اگر ہم اس ارتداد کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے مساجد کے دروازے کھولنا پڑے گا۔ مساجد سے ہمیں ماؤں بہنوں کا ناطہ جوڑنا ہوگا، ان کا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیہ وہ مساجد میں آیا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں شامل ہوا کرتی تھی، ان کے دروس میں شامل ہوا کرتی تھی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، صحابیات کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، ایک دن مقرر کر رکھا تھا کہ جس میں وہ صحابیات کو درس دیا کرتے تھے، ایمان کی باتیں بتایا کرتے تھے، اسلام کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کا، عورتوں کا تعلق مساجد سے بہت مضبوط تھا، اور بدقسمتی سے آج ہمارے زمانے میں عورتوں کا تعلق اتنا ہی مساجد سے کمزور ہو چکا ہے۔ آج عورتوں کے لیے مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ پہلے کم از کم عورتیں جمعے کے دن ہی صحیح خطبے میں شریک ہوا کرتی تھیں اور اس سے استفادہ کیا کرتی تھی، اس سے ان کا ایمان محفوظ رہتا تھا، بلکہ ان کا ایمان بڑھتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ نہ جمعے کے دن نہ کسی اور دن ان کو کچھ بھی اسلام کی باتیں سننے کو نہیں ملتی، ان کو ایمان کی باتیں سننے کو نہیں ملتی، اور اسی لیے ان کا ایمان بڑھنے کی بجائے آج گھٹ رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دین و ایمان کی بات سننے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب اللہ کے آیتیں، اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو اللہ کی، اس کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس سے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہماری مساجد کے دروازے عورتوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا
ان تمام لوگوں سے جو مساجد کے ملتزمین ہیں، جو مساجد کو اب چلاتے ہیں، کہ وہ مساجد کے دروازے عورتوں کے لیے کھولیں، اور عورتوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایسے وسیلے اختیار کریں کہ جن سے ان کو مساجد میں پہنچنے کا موقع ملے، وہ اپنے شوہروں سے، اپنے خاوند سے مساجد کے دروازے کھولنے کی سفارش کریں، تاکہ عورتوں کو تعلق مساجد سے مساجد سے مضبوط رہ سکے، ان کا رشتہ مساجد سے جڑ سکے، اور ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو سکے، اور تاکہ وہ اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ باقی میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ باقی اور بھی اسباب ہیں جو انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس فتنے سے محفوظ فرما، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو اس فتنے سے محفوظ فرما، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن سے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمارا تعلق ایمان سے جوڑ دے، تو ہمارا ایمان میں اضافہ فرما دے، اور ہمارا تعلق مساجد سے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ جب زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان و یقین پر ہو، اور آخر الفاظ یہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کہیں بھی جاتے ہیں، ہر انسان کو ایک امید ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ یہاں آئے ہیں تو اللہ رب العالمین سے یہی امید لے کر آئے ہیں کہ شاید الہ العالمین ہمارے اس اجتماع میں شرکت کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے، یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع میں شریک ہو کر ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو ہر انسان کسی بھی جگہ جاتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ہمارا اللہ پر حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر تمام لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن و حدیث قرآن کو پڑھیں، سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے یا نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندی کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے بخشش کر دے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی زانیہ عورت کہ جس نے کبھی اللہ کے لیے کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن ایک ایسی ادا، ایک ایسی عادت جو اللہ رب العالمین کو اس کی پسند آئی، اللہ نے بخشش فرما دی۔ وہ زانیہ عورت کہ جس نے پیاسے کتے کے پلے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین کو اس کی زیادہ پسند آئی، اس کو بخشش کر دی۔ تو ہم اور آپ بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اپنے اخلاق کو حسن اخلاق میں بدلیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کریں، غیبت سے پرہیز کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ نہ جانے کون سا عمل اللہ رب العالمین قبول کر لے اور ہماری بخشش فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے یعنی آسمان پر، ساتوں آسمان پر جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں طرح طرح کے منظر دیکھے۔ ایک منظر ایسا دیکھا کہ آپ نے وہاں دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو ان کی اذان بڑی پسند تھی،
حضرت بلال کے بالے میں آتا، بڑے کالے لیکن آواز بڑی اچھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت میں بلال کے جوتوں کی آواز کو سنا۔ جب اللہ کے رسول دنیا میں آئے تو آپ نے بلال کو بلا کے بلال یہاں آؤ۔ بلال آئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تمہارے اندر ایسی کون سی عادت، کون سی ادا، کون سا عمل ہے، دنیا میں تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا؟ تو بلال بولے اللہ کے رسول ایسا کوئی خاص عمل نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی بلال ذرا غور کرو، سوچو، شاید کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے جوتوں کی آواز کو جنت میں ہمیں سنوایا۔ تو حضرت بلال بیان فرماتے ہیں ایک ایسی عادت، ایک ایسی ادا اور ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ جوتوں کی آواز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ویسے تو میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، وضو سے رہتا ہوں، لیکن جب ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پیخانہ جاتے وقت، ہوا خارج ہوتے وقت، یا کسی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول ہم پھر وضو بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول ہم وضو بناتے ہیں تو 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، شاید تمہارا یہی عمل اللہ رب العالمین کی یہاں بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو معزز خواتین حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں، فتنہ پرور دور میں، جہاں انسان کا دین پر قائم رہنا، کاروبار کا خیال رکھنا، اولاد کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، بال بچوں کا خیال رکھنا، اسلام پر جمنا انسان کے لیے بڑا دشوار مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اسلام کی تمام چیزوں کو اپنا نہیں سکتے تو کچھ عادتیں، کچھ ادائیں، کچھ عمل ایسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں کہ جو عمل ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر بندہ یا بندی وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھا انسان۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے بھاری میزان ہوگا، جو سب سے وزنی چیز ہوگی، وہ ہوگا حسن اخلاق۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا میک اپ ہے کہ اگر انسان حسن اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو ہر انسان اس کی تعریف کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین حسن اخلاق کی وجہ سے ہماری بخشش اور مغفرت فرما لے۔ ہم اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، تیرے شکر کی وجہ سے یہ پروگرام الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچا، اور تیری توفیق کے ذریعے یہ کام انجام تک پہنچا۔ اور آخر میں ہم تمام خواتین کا شکر گزار کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی رحمت اور اپنی برکت کو پیوست فرما دے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ اے الہ العالمین، تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے تاکہ یہ اولادیں ہمارے انتقال کے بعد ہماری نجات کا ذریعہ بنیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب کوئی بندی اس دنیا سے چلی جاتی ہے یا بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا تعلق بند ہو جاتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے، نہ اس کی قبر میں اس کا مال پہنچتا ہے، نہ اس کی قبر میں اس کی دولت پہنچتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے جو اس کے انتقال کے بعد اس تک پہنچتی ہے تو 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ جو بندی صدقہ جاریہ کرتی ہے، انتقال کے بعد اس تک اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کے گناہ میں کمی آتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے نیک اور صالح اولاد جو اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ایسا کوئی شاگرد اس کا جس کو اس نے علم سکھایا ہو، دین سکھایا ہو، اس کے انتقال کے بعد عمل کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا تاکہ وہ ہمارے انتقال کے بعد ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اے الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو اسلام اور ایمان کے لیے کھول دے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اسلام اور ایمان پر جمنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اے اللہ ہم گنہگار خطا کار ہیں، ہم اتنے عمل یا نیکی نہیں کر سکتے کہ اگر حساب و کتاب ہو تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہماری کچھ ایسی اداؤں کو، کچھ ایسے عمل کو قبول فرما لے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح بنا، اچھے لوگوں میں بیٹھنے والا بنا، عزت دار اور ایماندار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو
لوگوں کے جھگڑوں سے، حاسدین کے حسد سے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین اپنی برکتوں کا، اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے گھروں میں عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے دل میں سکون و اطمینان پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کا کلام کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے مسلمان بدیوں اور بندوں، دل کا سکون اور اطمینان ذکر اللہ میں ہے، قرآن کے پڑھنے میں ہے۔ اے الہ العالمین تو ہمارے رشتے کو قرآن سے جوڑ دے اور محفوظ کر دے۔ اے الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی دولت ہمارے سینوں میں محفوظ ہو۔ اے اللہ کوئی بھی دشمن ہماری اسلام کی دولت کو ہم سے چھیننے نہ پائے۔ اے اللہ تو ہماری غیب سے مدد عطا فرما، جس طرح تو نے نبی کے صحابیوں کی اور صحابیات کی مدد فرمائی، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب کوئی بندہ اور بندی اللہ سے ڈرتا ہے یا ڈرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آج پوری دنیا اور خاص طور سے مسلمان کاروباری لحاظ سے بڑے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خیر و برکت نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے کاروبار کو اور ترقی دے اور دین سے جوڑے رکھ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین۔ آخر میں ایک اعلان کہ ہم لوگ جو پروگرام کرتے ہیں یہ پروگرام سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک چینل ہے جس کا نام ہے آئی ٹرسٹ ٹی وی۔ آپ تمامی خواتین سے گزارش ہے کہ جو دین کی بیسک جانکاری ہے، معلومات ہے، دین کے متعلق جو بھی جانکاری ہے اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اس چینل کا نام ہے آئی ٹرسٹ ٹی وی۔ آپ تمامی لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دین کی باتوں کو سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، قرآن و حدیث کو اپنے گھروں میں عام کریں، تاکہ شیطان جن گھروں میں محفوظ ہے قرآن کی برکت سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے وہ دور ہو جائے۔ الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔